پیر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی اپنی کتاب فیصلہ ہفت مسئلہ میں ان نظریات کی حمایت کی ہے۔ مولد شریف، فاتحہ مروجہ اور سما غیر اللہ کو پکارنا، تو پھر علماء دیوبند کا ان نظریات کے خلاف سخت موقف کیوں ہے؟ وہ میلاد کے حامی تھے، یہ بات درست ہے۔ تو وہ جو اس کے قائل تھے، تو یہ انہوں نے سوال پوچھا کہ پھر علماء دیوبند ان کو اپنا پیر و مرشد کیوں مانتے ہیں؟ دیکھو، وہ اللہ والے بزرگ تھے، تو ان سے اللہ اللہ سیکھنے کے لیے علماء ان سے بیعت ہوئے تھے، باقی مسائل میں ان کو فالو ہم نہیں کرتے۔ مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے مرید تھے نا، تو انہوں نے کوئی مسئلہ بتایا تو کسی نے کہا آپ کے پیر صاحب تو یہ مسئلہ بتاتے ہیں، تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے پیر صاحب سے اللہ اللہ سیکھنے کے لیے اصلاحی تعلق قائم کیا، مسائل ان سے وہ ہم سے پوچھیں، کیونکہ علم اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ بڑے بڑے علماء ان سے بیعت ہوئے، لیکن مسائل میں علماء دیوبند نے ان کو فالو نہیں کیا، کیونکہ مسائل میں علماء کو فالو کیا جاتا ہے۔ سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ دیوبندی کے نزدیک حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رضی اللہ عنہ غیر عالم دین تھے، جن کو صرف طریقت کا علم تھا، علم شریعت سے وہ محروم تھے۔ تو کیا کوئی غیر عالم دین طریقت پہ تصانیف کا مصنف ہو سکتا ہے؟ طریقت پر ہی نہیں بلکہ شریعت پر بھی ان کی کئی تصانیف پائی جاتی ہے۔ ان کی تصانیف مندرجہ ذیل ہے: کلیات امدادیہ، ضیاء القلوب، ارشاد مرشد، جہاد اکبر، تحفۃ العشاق، وحدت الوجود اور فیصلہ ہفت مسئلہ وغیرہ۔ جو آدمی اتنی تصانیف کا خالق ہو، وہ کیا جاہل ہو سکتا ہے؟ دراصل جب مکہ میں ان کو خبر ملی کہ میرا خلیفہ گمراہ ہو گیا ہے، تو انہوں نے اہل سنت کے عقائد پر مشتمل ایک کتاب فیصلہ ہفت مسئلہ لکھ کر ان لوگوں کے پاس بھیجے، مگر یہ لوگ گمراہی کے سبب ان کی کتاب کو قبول کرنے سے انکار کر دیے۔ تو مہاجر مکی رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں کو اپنی خلافت سے برطرف کر دیا، تو یہ لوگ ان کو غیر عالم قرار دے دیے۔